رب اپنے اس بندے پر اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کون سا بندہ؟ فرمایا جو رب کے بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، رب اس طرح راضی ہوتا ہے۔ حضور کیسے راضی ہوتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک مثال دی، صحیح بخاری کی روایت، فرمایا عبداللہ بن مسعود اس طرح رب راضی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہو مسافر، بیابان جنگل میں وہ سفر کر رہا ہو اور پر خطر وادی میں پہنچ جائے، جہاں درندوں کا خوف، دشمن کا خوف، آندھیوں کا خوف، اندھیرے کا خوف، جہاں جان لیوا جانوروں کا خوف ہو۔ فرمایا ایسے جنگل میں وہ سفر کرنے والا ہو اور دوران سفر کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جائے آرام کرنے کے لیے، اور اسے گہری نیند آئے اور وہ سر کے نیچے پتھر رکھ کے سو جائے، اور اس کا اونٹ ہو جو ساتھ میں لے کے جا رہا تھا، اور اس کے اونٹ پر پینے کے لیے پانی بھی اس پر لادا ہوا ہو، کھانے کے لیے غذا بھی اس پر لادی ہوئی ہو، اور زاد راہ سارا کا سارا سواری کے اوپر لادا ہوا ہو۔ فرمایا پر خطر وادیوں میں وہ شخص درخت کے سائے میں تھک ہار کر پڑاؤ کرے، لیٹ جائے، اور لیٹ کر اسے اونگ آئے اور گہری نیند سو جائے۔ جب کچھ دیر گزرنے کے بعد جب بیدار ہو تو فرمایا اس کی سواری پاس موجود نہ ہو، سواری وحشی بن جائے، سواری بدک جائے، سواری اس سے گم ہو جائے، سواری اس سے جناب والا فرار ہو جائے، اس کے اوپر سارا ساز و سامان لادا ہوا تھا، سارا خورد و نوش کی اشیاء غذائیں اس پر لادی ہوئی تھی، وہ سواری گم ہو جائے۔ صحابہ بتاؤ اس آدمی پر کیا گزرے گا؟ حضور اس کی پریشانی تو انتہا والی ہے ہی نہیں، اس کے غم کی تو انتہائی کو نہیں ہوگی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ وہ شخص اٹھے، بیدار ہو اور دائیں بائیں اپنی سواری ڈھونڈنے نکل جائے، خطرہ بھی ہے درندوں کا، دشمنوں کا، آندھیوں کا، طوفانوں کا، اور پر خطر وادی میں ہے، اور تن تنہا موجود ہے، سواری تھی وہ بھی ساورا زاد راہ دے کر فرار ہو گئی۔ فرمایا کافی دیر تک وہ ڈھونڈتا پھرے دائیں بائیں، اس کی سواری نہ مل جائے، تھک ہار کر بھوک کی شدت سے اور پیاس کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے وہ شخص لوٹ کر اسی درخت کے سائے میں آئے اور آ کر سر کے نیچے وہی پتھر رکھ کے پھر سو جائے، پھر گہری نیند پڑ جائے۔ میرے غلاموں بتاؤ جب کافی دیر سونے کے بعد جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلے، وہی اونٹ، وہی زاد راہ، وہی ساز و سامان، وہ پانی نوش کرنے کے لیے، وہ غذا کھانے کے لیے، وہ ساری سواری مکمل زاد راہ کے ساتھ غیب سے آئے اور اس کے پاس کھڑی اسے دکھائی دے۔ بتاؤ وہ تھکا ہوا انسان، وہ پیاس کی شدت سے نڈھال ہوا انسان، وہ جناب والا غم اور پریشانیوں کے دلدل میں پھنسا ہوا انسان جب اپنی سواری کو اپنے سرہانے کھڑے پائے گا، بتاؤ کتنی خوشی ہوگی۔ صحابہ کرام کی آنکھوں سے چھم آنسو برسنے لگے۔ حضور اس کے غم کی بھی انتہا نہیں تھی اور اس کی خوشی کی بھی انتہا نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام آمنہ کے لال کا چہرہ مبارک پر ہوا اور فرمانے لگے غلاموں گمی ہوئی اونٹنی پا کر اور گمی ہوئی سواری پا کر اور گمی ہوئی زاد راہ کو پا کر وہ شخص بیدار ہونے کے بعد اتنا خوش ہوتا ہے، فرمائے اس سے 1000 گنا زیادہ اس بندے پہ رب راضی ہوتا ہے جو بندہ گناہوں کے دلدل میں گر کر بارگاہ خدا سے دور چلا جاتا ہے، رب کی بندگی سے دور نکلتا ہے۔ فرمایا بہتا ہوا انسان لوٹ کے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے، شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اس گمشدہ سواری اور زاد راہ کے ملنے پر انسان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ فرمایا اس سے 1000 گنا زیادہ اپنے بہکے ہوئے انسان کے توبہ کرنے پر عرش بری کا رب خوش ہوا کرتا ہے۔ فرمایا هو الذی یقبل التوبۃ، وہ ہے، اس کی شان یہ ہے۔ دیکھیں نا یہ کس انداز سے اللہ نے اپنی شان بیان کیا، اپنا مقام بیان کیا۔ وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم، وہ رؤوف، وہ لطیف، وہ عزیز الحکیم، وہ علیم بذات الصدور، یہ ساری شانیں اس کی ہیں، قادر مطلق ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ نے ایک انوکھے انداز میں اپنی شان بیان کی۔ فرمایا رب وہ ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول کرے۔